أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ صدق یا رب العالمین۔ سورۃ قریش جو مکہ میں نازل ہوئی، اس کی کچھ مختصراً تفسیر اس طریقے سے ہے کہ اس کا کچھ تعلق سورۃ الفیل سے بھی ہے۔ بعض مفسرین نے اسے سورۃ الفیل کے ساتھ ہی اس کا تعلق رکھا ہے، جیسا کہ کچھ نسخوں میں، قرآن قدیم نسخوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو کتابت ہوئی قرآن مجید کی، تو اس کے اندر سورۃ القریش کو اور سورۃ الفیل کو بنا بسم اللہ کے ایک ہی سورت شمار کر کے لکھا گیا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصاحف کو، قرآن مجید کو لکھوایا، ایک مصحف کی شکل میں، ایک کتاب کی شکل میں جب اسے بنوایا، تو اس کے اندر ان تمام صحابہ اور ائمہ کی اتفاق سے ان دو صورتوں کو الگ الگ شمار کیا گیا۔ اس کی وجہ ان دونوں صورتوں پر ربط ہے، تعلق ہے۔ سورۃ الفیل کے اندر اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ابرہہ کے لشکر کو، ہاتھیوں کا جو لشکر تھا، اسے شکست دی، اور اس کی وجہ سے جو قریش کا خاندان تھا وہ معتبر اور معزز زیادہ سمجھے جانے لگا، اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا، تو وہی چیز اللہ رب العزت نے، وہی انعام اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، پہلی آیت مبارکہ کے کیا ہے؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں، یعنی یمن اور شام کا سفر کرنے کے عادی ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ اب یہ تمام باتیں جو اللہ رب العزت نے ذکر کی، ان کو جو احساس دلایا اس بات کا کہ آپ پر اتنے زیادہ مہربانی اور اتنی زیادہ آپ کی عزت باقی لوگوں کے درمیان جو ہے، اس کا آپ کو بدلہ کیا دینا چاہیے؟ اللہ کے گھر کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر آپ نے چلنا ہے۔ اس صورت کا پس منظر دیکھیں، جاہلیت کے زمانے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں قتل و غارت گیری عام تھی۔ کوئی شخص آزادی کے ساتھ اور امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہی چیز جب قریش کے ساتھ تھی کہ یہ بیت اللہ کی حفاظت کرتے تھے، بیت اللہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، تو جب یہ سفر پر نکلتے یمن اور شام کی طرف، تو کوئی بھی قبیلہ ان کو لوٹتا نہیں تھا، ان کے مال کو چھینتا نہیں تھا، بلکہ ان کی عزت کرتے تھے اور ان کے امن کے ساتھ لے جایا جاتا تھا۔ یہ اپنا سفر آرام سے کرتے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر کھیت اور باغات نہیں تھے، تو اسی وجہ سے ان سفروں کی وجہ سے یہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلا رہے ہیں کہ آپ پر جو آپ کو عزت حاصل تھی، جو مقام آپ کو حاصل تھا، وہ صرف اور صرف بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے تھا۔ آپ ان کے پڑوس میں تھے، اس کا احترام کرتے تھے، تو اسی وجہ سے آپ کو یہ عزت حاصل تھی۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جو عزت ان کو مل رہی ہے وہ اس مالک کی وجہ سے مل رہی ہے، نہ کہ ان بتوں کی وجہ سے۔ اس سے ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے، قیامت تک آنے والا ہر انسان، اس کے لیے ایک رہنمائی ہے یہ صورت، کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے گا تو اسے تمام کے تمام دنیا کی جو آسائش ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ اسے ملیں گی، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو وہ ان آسائشوں سے بھی محرومیت کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ اس مسلمان کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں جو انعامات کا وعدہ کیا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اپنے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والوں کو انعامات سے مختلف مواقع پر نوازتا رہتا ہے۔ جو کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔